مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ، ہیں مقامات مقدسہ۔ تمہارے آگے تمام عالم نہ کیوں کرے زانوئے ادب خم، پیشوایان دین والا امام اعظم ابو حنیفہ نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، نہ کیوں کرے ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں آج ہم آپ کو بغداد شریف میں دریائے دجلہ کے قریب اعظمیہ کے علاقے میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر لے کر چلتے ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دربار مبارک کے مینار اور گنبد میلوں دور سے دیکھے جا سکتے ہیں، بالخصوص رات کے وقت روضہ مبارکہ اور مسجد کی خوبصورت عمارت پر جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں بہت ہی حسین لگتی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مبارک نعمان بن ثابت الکوفی، کنیت ابو حنیفہ، اور لقب مبارک امام اعظم ہے۔ آپ مجتہد اعظم اور اہل سنت کے 4 معروف ائمہ اکرام میں سے پہلے امام ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حنفی فقہ کے بانی ہیں۔ آپ کا فقہی مسلک قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی انتہائی دقیق اور محتاط تشریح پر مبنی ہے۔ صدیوں سے امت مسلمہ کی اکثریت کا فقہی عمل آپ کے مسلک پر رہا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس مسلک میں اعتدال، آسانی اور مضبوطی ہے۔ آپ کی ذہانت اور فقہی بصیرت پوری امت مسلمہ میں مشہور ہے اور آپ علم فقہ میں ضرب المثل تھے۔ محدثین اور علماء کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آیا ہے کہ اگر دین سریہ ستارے پر بھی ہوگا تو فارس یا اجمیوں کا ایک شخص اسے حاصل کرے گا، اس کی مثال حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ جو شخص فقہ میں مہارت حاصل کرنا چاہے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کا محتاج ہے۔ خواجہ محمد پارسا نے فصول ستہ میں لکھا ہے کہ امام اعظم کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے اور رات بھر عبادت اور قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ نے خلافت بنی امیہ اور خلافت عباسیہ دونوں کے دور دیکھے۔ حکمرانوں کی طرف سے آپ کو سرکاری عہدہ یعنی قاضی بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ نے دنیاوی جاہ و جلال اور حکمرانوں کے دباؤ کو قبول کرنے کے بجائے اپنے دینی وقار کو ترجیح دی۔ اس کی پاداش میں آپ کو کوڑے بھی لگے اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، مگر آپ حق پر استقامت سے کھڑے رہے۔ آپ نے 5 لاکھ احادیث حفظ کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کو 12,90,000 مسائل نکال کر دیے۔ آپ کے شاگردوں کی تعداد 3 لاکھ تھی، جن میں سے 86 شاگردوں کو اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہوا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت بشر حافی اور حضرت داؤد الطائی رحمہم اللہ جیسے جلیل القدر اولیاء آپ کے شاگردوں میں شامل تھے۔ حضرت امام اعظم خیر التابعین میں سے تھے۔ آپ 4 ائمہ دین میں سے پہلے امام ہیں۔ آپ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جلی سے خاص تھے۔ آپ کو یہ منفرد مقام حاصل ہے کہ آپ نے براہ راست اصحابہ اکرام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کو اپنی فقہ کی بنیاد بنایا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحابہ اکرام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ روایات میں ان کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے 72 صحابہ اکرام کا زمانہ پایا اور تقریباً 23 اصحابہ اور صحابیات رضی اللہ عنہم و اجمعین کی زیارت کی اور ان سے احادیث روایت کی۔
ان میں سے چند اسمائے گرامی یہ ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن انس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، حضرت وائلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ بنت اجرد رضی اللہ عنہ۔ ایک روایت یہ بھی نقل کی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے منہ میں لعاب دہن ڈال کر فرمایا کہ ہماری یہ امانت ابو حنیفہ کو پہنچا دینا۔ یہ لعاب دہن حضرت انس رضی اللہ عنہ کے منہ میں ایک آبلے کی طرح محفوظ رہا، اور جب امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے تو آپ نے یہ امانت آپ تک پہنچا دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتے تو عرض کرتے: السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو جواب آیا کرتا: وعلیکہ السلام یا امام المسلمین۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو کہاں ملا کروں؟ تو آپ نے فرمایا: علم ابو حنیفہ کے پاس۔ حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب راحت القلوب میں لکھا ہے کہ جناب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب آخری حج بیت اللہ کو گئے تو رات کے وقت کعبۃ اللہ کا دروازہ پکڑ کر ایک پاؤں پر کھڑے رہے اور نصف قرآن ختم کیا، پھر دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرا نصف ختم کیا۔ اس پر غیب سے آواز آئی: اے ابو حنیفہ، تم نے مجھے ایسے پہچان لیا جیسے پہچاننے کا حق ہے، اور میری ایسی عبادت کی جیسا کہ حق ہوتا ہے، میں تجھے اور تیرے مقلدین کو بخش دوں گا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ کو امام امامہ شرف فقہا و علماء لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جن کا تعلق بھی حنفی فقہ سے ہی ہے، اکثر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے اور انتہائی ادب کا مظاہرہ کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک کے احاطے میں مسجد کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ایک تاریخی ادارہ مدرسہ الامام الاعظم، جس کو جامعۃ الاعظمیہ بھی کہا جاتا ہے، قائم ہے۔ یہاں بنیادی طور پر اسلامی علوم اور فقہ حنفی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر قرآن، حدیث نبوی، عربی زبان اور ادب، اصول فقہ اور دیگر اسلامی علوم کا درس دیا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے آ کر طلبہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حنفی مسلک پر قائم رکھے اور خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ شریعت اسلامیہ کے مطابق انبیاء اور اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے نیک بندوں کی قبور سے خیر و برکت کا حصول اور وہاں دعا کی قبولیت احادیث اور صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا فیض یہ ہے کہ آپ نے احادیث کو جمع کرنے اور فقہی احکام کا استنباط کرنے میں زندگی گزار دی۔ آپ کا فیض آج بھی دنیا بھر کے مدارس، مساجد اور عدالتوں میں فقہ حنفی کی شکل میں جاری ہے، جس پر کروڑوں مسلمان عمل پیرا ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تمام مقامات مقدسہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھا حدیث و قرآن، ہیرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ، ہیرے بھٹکتا نہ پائے رستہ امام اعظم ابو حنیفہ۔